بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ آج کے دن سیاست کے اندر اور اہم دلچسپ مرحلے داخل ہوئے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے احتساب عدالت نے کہ جج نے آج ایک انوکھا فیصلہ دیا ہے، وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد آج جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر نے خودکشی کر لی۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، ایک بار پھر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا اور اہم حکم جاری ہوا ہے۔ سب سے پہلے جہانگیر ترین کے بھائی کی خودکشی کا معاملہ کیا ہے، آخر کس وجہ سے عالمگیر خان نے خودکشی کی ہے اور اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ جہانگیر ترین اپنی استحکام پارٹی کی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بھائی نے خودکشی کر لی ہے، تو وہ سستے ہوئے میٹنگ سے اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ اور ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو کہ اس کا سر کے قریب جو پسٹل بھی پڑا ہوا تھا، اور یہ واقعہ رات کے کئی بار کا تھا، لیکن پتہ دن کو 11 بجے چلا کیونکہ وہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ کچھ عرصہ سے جہانگیر ترین سے الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی پراپرٹی کو بھی الگ کر لیا تھا، اور جہانگیر ترین سے اس کا کوئی رابطہ نہ تھا، صرف اس کے بیٹے علی ترین سے اس کا رابطہ تھا، اور وہ باہر ملک بزنس کے حوالے سے گئے ہوئے تھے۔ لیکن ابھی ذرائع نے کہا ہے کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ڈاکٹر کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بیڈ کے اوپر اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ پڑی ہوتی ہے، اور جو پسٹل ہوتا ہے اس کے سر کے قریب پڑا ہوتا ہے، اور وہ پولیس کو بلاتے ہیں، اور پولیس جو پسٹل ہوتا ہے اس کو اٹھا کر وہ فورینسک رپورٹ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ آتی ہے کہ اس کے سر کے اوپر گولی لگی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور آخرکار یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے اور یہ معاملہ سادہ نہیں ہے۔ آخر جہانگیر ترین کے بھائی نے خودکشی کیوں کی ہے، اور اس کے جو قریبی لوگ تھے جہانگیر ترین کے بھائی کے، ان کا کہنا تھا کہ اس کا بھائی شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی بھی تھی۔ اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے جو اپنی پراپرٹی کو علیحدہ کیا اور اس کے ساتھ رابطہ بھی نہ تھا، تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اپنے بھائی سے کچھ دوریاں تھی، جو کہ وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ شاید کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جو پراپرٹی تھی اس کو ضبط کرنا چاہتے تھے اور اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ذرائع نے کہا ہے کہ ایک خط بھی اس کا ملا ہے، اور خط کے اندر اس نے کیا تحریر کیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا، خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ اور ذرائع کے مطابق وہ انصاف کا منتظر تھا۔ کس قسم کے انصاف کا منتظر تھا؟ وہ کیا انصاف حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کو اپنے بھائی کے ساتھ اس کا جو علیحدگی کا ایک سسٹم تھا، وہ اپنے بھائی کو بھی نہ کنٹرول کر سکا، اور اپنے بھائی کے
साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सका तो वो एक पार्टी बनाने चला है, और वो अपनी पार्टी को क्या डिलीवर करेगा और अपनी पार्टी को क्या सर्टिफाई करेगा, जो अपने घर के मामलात को नहीं देख सकता और अपने घर के अंदर जो उसका आज वकूआ हुआ है उस वकूए का जिम्मेदार है। और वो जब सियासत के अंदर दाखिल हुआ तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने उसको अपनी पार्टी से करप्शन की वजह से निकाला था, क्योंकि उसके ऊपर जो चीनी का स्कैंडल था कई रोज से वो चलता रहा, जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी उस वक्त जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहते थे और उसके खिलाफ स्कैंडल भी खुला था। आज ये मामला हुआ और उनके घर के ऊपर जो इस्तेकाम पार्टी के लोग हैं वो भी उधर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो हतमी रिपोर्ट है, जो अभी तक जो हतमी बात है वो वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, ज़राए की बातें हैं और उसके अभी तक तस्दीक भी नहीं हुई है। दूसरा जो मामला था, एहतसाब अदालत के जज ने एक लिखे हुए फैसले के ऊपर दस्तखत कर दिए और उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ के ऊपर नायब के अंदर एक केस था उस केस के अंदर उसको बरी कर दिया गया और कहा कि ये सियासी बुनियाद पर ये केस बनाया गया है, और जो फैसला जारी किया गया है उस फैसले के अंदर राइट किया गया है कि इस फैसले को किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ना ही उनके गवाहों को सुना गया, ना ही उनकी शहादत ली गई। और इस तरह का अनोखा पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला फैसला एहतसाब अदालत की जज ने जारी किया है। मुझे तो लगता है जो ये फैसला जारी हुआ है इस फैसले को की कापी को उठाकर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को अपने केस के अंदर वो कापी दिखा देनी चाहिए, जिस केस के अंदर उसको कहा गया है कि सियासत का निशाना बनाया गया है। और मज़े की बात यह है कि जिस वक्त ये केस बनाया गया था उस वक्त इनकी अपनी हुकूमत थी, उस टाइम से लेकर आज तक इनकी अपनी हुकूमत है। ये कैसे कह सकते हैं कि इसको सियासी बुनियाद पर इसको निशाना बनाया गया है और इसकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए इसको बरी किया जाता है। और उसके बाद उसका भाई शहबाज शरीफ अपने ट्वीट में अपने भाई की बर्बियत पर खुशी का इजहार करते हैं और कहा जाता है कि मेरे भाई को सियासी तौर पर निशाना बनाया गया है और उनके साथ इंतकाम लिया गया है। भाई शहबाज शरीफ, आपके भाई के साथ ना ही इंतकाम लिया गया है और ना ही उनको सियासी निशाना बनाया गया है। और पनामा के अंदर जो इंकशाफ हुए थे वो कौम के सामने थे और कौम के सामने ये भी है आपके भाई ने पाकिस्तान के खजाने को लूटा है और पाकिस्तान की आवाम का जो टैक्स का पैसा था वो इसने हजम किया है और इसने कितने इस मुल्क के अंदर जो घपले किए हैं वो पूरी कौम के सामने आए। और जिस तरह से आपने नायब में तरमीम करके आपने NRO 2 हासिल किया है वो पूरी कौम के सामने आए और पूरी कौम को इस बात का इल्म है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आप ज़बरदस्ती अपने भाई को ये लिख कर फैसले अदालतों के अंदर देते हो कि कहते हो कि इस तरह का फैसला आना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई किसी को सादिक और अमीन करार नहीं देता, जिस तरह आप अपने भाई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस तरह से पूरी कौम को पता है नवाज शरीफ का, क्योंकि ये अगर सच्चा होता तो आज पाकिस्तान में होता। जिस तरह पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 170 केसेस का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि 170 केस पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर हैं, ये आम बात नहीं है, ये इतनी सादा बात नहीं है। इतने केसेस का सामना करना बहुत बड़ी बात है और वो फेस कर रहा है और हर अदालत का सामना कर रहा है। जिस टाइम भी अदालत उसको बुलाती है वो अदालत पहुंच जाता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं। ये आसान बात नहीं है, ये छोटी सी बात भी नहीं है। इतने केसेस का सामना करना बहुत बड़ी बात है
اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ کا بھائی ایک کیس کے اندر گرفتار ہوا تھا، وہ جیلی آپ نے جو اسٹامپ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر آپ نے اس کی جو گارنٹی دی تھی وہ دے کر اس کو ملک سے بھگایا تھا، آج تک وہ دوائی لینے گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس طرح سے کوئی کسی کو صادق اور امین قرار نہیں دیتا۔ جس طرح آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر اینٹی کرپشن کا مقدمہ لیا اور ڈیرہ غازی خان کے اندر درج کیا گیا تھا، اس کی نوعیت میں نے اپنے پہلے بھی ولاگ میں بتائی تھی اور آج پھر بتانے چلا ہوں۔ اور سہوال کے اندر ایک روڈ کی تعمیرات میں کرپشن کا جو مقدمہ ہے بشرا بی بی کے اوپر درج کیا گیا تھا، اس کی بھی آج جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست پر سماعت ہوئی، اس کے اندر جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل تھے لاہور ہائی کورٹ کے صدر بار اشتیاق اے اور ان کے ساتھ اور دیگر وکلا تھے جنہوں نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر اس کیس کو ہینڈل کیا اور انہوں نے عدالت کو سیٹیفائی کیا اور عدالت کو مطمئن کیا، کہا کہ یہ ایک بد نیتی پر کیس درج کیا گیا ہے اور جس وقت کا یہ تعینات کیا گیا ہے اور جس وقت اس مقدمے کے اوپر درج کیا گیا ہے اور جو ان کی بد نیتی کا سب سے پہلا سوال انہوں نے کہا کہ معیار یہ ہے کہ جو ڈیٹ اس کے اوپر ڈالی گئی ہے سب سے پہلے آپ اس ڈیٹ کو دیکھیں اور اس کا موازنہ کریں کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک 30 فروری کا دن نہیں ہوا جو انہوں نے وہ ایف آئی آر کے اوپر 30 فروری کو درج کیا اور اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ انہوں نے نوٹ کیا اور جو تحریر کیا ایف آئی آر کے اندر وہ حکومت کا جو وقت تھا، انہوں نے کہا کہ اس وقت سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار تھے، لیکن اس وقت سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار نہیں تھے بلکہ اس وقت سی ایم پنجاب حمزہ شہباز تھے، جس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا عدالت کے اندر کہ یہ ایک جھوٹ پر مبنی کیس بنایا گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر۔ اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی حکومت بھی نہیں تھی، تو کس طرح عمران خان نے اعانت کی اور کس طرح پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اس زمین کو منتقلی کی سپورٹ کی۔ اور جو بشرا بی بی کے اوپر سہوال کے اندر روڈ تعمیر کی کرپشن کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، آج تک وہ اپنے گاؤں بھی نہیں گئی اور اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ کس طرح وہ روڈ کی کرپشن کے اندر ملوث ہوگی۔ انہوں نے تمام تر ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے، جس کے بعد عدالت نے تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کی ان دونوں کیس کے اندر ضمانت کنفرم کر دی اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اس کیس میں ملوث بھی نہیں ہو سکتے، یہ تو ثابت ہو گیا ہے کیونکہ جو کیس کا نوعیت کا بنایا گیا ہے اور جس کیس کے اندر حوالے دیے گئے ہیں اور جس کیس کے اندر ڈیٹ ڈالی گئی ہے یا ٹائم ڈالا گیا ہے وہ ٹائم بھی اور مختلف تھا اور ڈیٹ بھی مختلف تھی، تو پھر کیس کیسے سچا ہو سکتا تھا؟ اس طرح سے شہباز شریف صاحب جو صادق اور امین کا لقب ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے، زبردستی کوئی کسی کو صادق اور امین کا لقب نہیں دے سکتا اور یہ قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قدرت جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ آپ نے ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا ہے اور جب تک آپ جھوٹ بولتے رہو گے آپ کبھی سچ نہیں بول سکو گے۔ جو سچ بولے گا اس کا خدا بھی ساتھ دیتا ہے اور سچ پر مبنی لیڈر ہے اور تمام عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے اور اس کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ جب بھی وہ کسی کورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ کبھی جو کمر کے درد کا بہانہ نہیں بناتے، کبھی وہ وینٹیلیٹر پر بیٹھ کر عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتے، وہ اپنی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ رات پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا ہے
کہ میں کوئی وکیل نہیں مقرر کروں گا، میرا مقدمہ ٹرائل کورٹ کے اندر چلائیں، میں خود ثابت کروں گا، میں اپنی بے گناہی کو خود ثابت کروں گا، میرے پاس ثبوت ہیں، میں ان تمام ثبوت کو ساتھ لاؤں گا، میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں سچ پر قائم ہوں اور آج بھی قائم ہوں۔ اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے جو قرآن مجید کی بے حرمتی سویڈن میں کی گئی ہے اس کے خلاف کل بروز جمعہ کی نماز کے بعد احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور کل پورے پاکستان کے اندر ایک بار پھر پی ٹی آئی کے ورکر اس احتجاج کے اندر شرکت کریں گے۔ اور ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی، اور کل جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔